اور تمام حضار محترم کے نفوس کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں، اور آج کے اس خطبہ جمعہ میں پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا اس کے چند کلمات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ جو مہینہ آنے والا ہے شہر اللہ ماہ مبارک، جس کے بارے میں پیغمبر کا وہ عظیم خطبہ کہ جس میں نبی پاک نے مسلمانوں کو، مومنین کو اس مہینے کی عظمت کے بارے میں بتایا، اس ماہ میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں اور ہم کو اس بابرکت مہینے سے کس طریقے سے فائدہ اٹھانا ہے۔ پیغمبر فرما رہے ہیں ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ ایھا الناس، اے لوگو، قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، بے شک تمہارے سامنے آ گیا ہے شہر اللہ، اللہ کا مہینہ، جو کہ برکتوں کے ساتھ ہے، جو کہ رحمتوں کے ساتھ ہے، جو کہ مغفرت کے ساتھ ہے۔ شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور، یہ وہ مہینہ ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے افضل مہینہ ہے۔ اب اس مہینے کے دنوں کے بارے میں پیغمبر فرما رہے ہیں وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، اس کے دن، اس مہینے کے دن، یہ ماہ مبارک رمضان کے دن تمام دنوں سے افضل ہیں۔ وَلَيَالِيهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِي، اس کی راتیں تمام راتوں سے افضل ہیں۔ وَسَاعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَاتِ، اس کے گھڑیاں، اس کے گھنٹے، اس کے منٹ، ساعاتہ افضل الساعات، اس کی گھڑیاں تمام لمحات، تمام اوقات سے افضل ہیں۔ یعنی خود ماہ مبارک رمضان افضل، اس کے ایام افضل، اس کے دن افضل، اس کے لمحات اور گھڑیاں افضل۔ ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، یہ وہ مہینہ ہے جو آ رہا ہے دعیتم، تم کو دعوت دی گئی ہے الی ضیافت اللہ، اللہ کی مہمانی میں۔ یعنی ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ فیہ الی ضیافت اللہ وَجَعَلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ کرامت اللہ، اس مہینے میں تم کو اللہ کرامتیں عطا کرتا ہے۔ اور پیغمبر آگے فرماتے ہیں انفاسکم فیہ تسبیح، اس مہینے کی فضیلت یہ ہے، اس مہینے کی عظمت یہ ہے، اس مہینے میں سانس لینا بھی تسبیح کا ثواب رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادہ، اس مہینے میں سونا بھی عبادت ہے۔ کتنی برکت کا مہینہ ہے۔ وعملکم فیہ مقبول، اس مہینے میں جو تم عمل کرتے ہو، کار خیر کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، وہ مقبول ہیں۔ ودعاؤکم فیہ مستجاب، اس مہینے میں جو دعا کرو گے وہ دعا تمہاری قبول ہوگی۔ فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ، بس تم اللہ سے سوال کرو، اللہ سے دعا کرو، اپنے پروردگار سے دعا کرو بے نیاتٍ صادقہ، سچی نیتوں کے ساتھ، وقلوب طاہرہ، پاک دلوں کے ساتھ، ان یوفقکم لصیامہ، کس چیز کی دعا کرو؟
پیغمبر کہہ رہے ہیں یہ مہینہ جو کہ عظمتوں کا مہینہ ہے، جو کہ برکتوں کا مہینہ ہے، جس میں سانس لینا بھی عبادت ہے، جس میں سونا بھی عبادت ہے، جس میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، فَاسْأَلُوا رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ، سچی نیت کے ساتھ اپنے پروردگار سے دعا کرو۔ کیا دعا کرو؟ أَن يُوَفَّقَكُمْ لِصِيَامِهِ، کہ اللہ تمہیں توفیق دے کہ تم روزہ رکھ سکو، یہ دعا کی ضرورت ہے۔ وَتِلَاوَةَ كِتَابِهِ، اور اللہ تمہیں اس مہینے میں توفیق دے کہ کتاب خدا قرآن مجید کی تلاوت بھی کر سکو۔ اب اگر جو نہیں اس مہینے سے فائدہ اٹھا پاتا ہے، پیغمبر فرما رہے ہیں فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ، شقی وہ ہے من حرم، جو محروم ہو جائے، غفران اللہ فی هذا الشہر العظیم، اس عظیم مہینے میں اگر کوئی شخص اپنی اللہ سے مغفرت نہیں کروا پاتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی نہیں حاصل کر پاتا ہے، اپنے کو پاک نہیں کر پاتا ہے، پیغمبر فرما رہے ہیں وہ شقی ترین انسان ہے۔ وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ، اب روزہ ہے، روزے میں کیا ہے؟ بھوک اور پیاس ہے۔ پیغمبر فرما رہے ہیں وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ، اور روزے میں جو بھوک ہے، جو پیاس ہوتی ہے، اس سے یاد کرو اس دن کے لیے فِيهِ جُوعٌ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَعَطَشٌ، ماہ مبارک رمضان کی بھوک اور پیاس سے قیامت کے دن کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو کہ اس دن، قیامت کے دن کے کیا حالات ذکر ہے روایات میں، بہت شدید گرمی ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ روزے میں جب تم بھوکے ہو، جب تم پیاسے ہو، اس وقت یاد کرو قیامت کی بھوک اور پیاس کو۔ تو یہ روزے کا حکم ہو گیا۔ وَتَصَدَّقُوا عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِنِكُمْ، اور صدقہ دو فقیروں کو، وَمَسَاكِنِكُمْ، اور جو مسکین ہے، جو مجبور ہے، جو معذور ہے، ان کو اس مہینے میں صدقہ دینے کے لیے پیغمبر حکم دے رہے ہیں تاکہ اس مہینے کے ثواب سے انسان استفادہ کر سکے۔ وَوَقِّرُوا كِبَارَكُمْ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ، بچوں سے پیغمبر حکم دے رہے ہیں وَقِّرُوا كِبَارَكُمْ، اپنے بزرگوں کا احترام کرو، اپنے بڑوں کی عزت کرو، ان سے بے احترامی سے پیش نہ آؤ۔ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ، اور بڑوں کے لیے پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ اپنے بچوں کے اوپر رحم کرو۔ بچوں کے لیے حکم کیا دے رہے ہیں کہ بڑوں کا احترام کرو۔ بڑوں کو کیا حکم دے رہے ہیں کہ اپنے بچوں کے اوپر رحم کرو، ان کے اوپر سختی نہیں کرو۔ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ، اس خطبہ طویل خطبہ ہے، چند کلمات پیش کرنا ہے۔ وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ، پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ اس ماہ مبارک رمضان جو کہ آ رہا ہے، صلہ رحم کرو، اپنے رشتہ داروں سے ملو جلو اور آنا جانا رکھو، اور صلہ رحم میں جو غریب رشتہ دار ہیں ان کی مدد بھی شامل ہے۔ وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، اور اپنی زبان کو اس مہینے میں بچا کے رکھو۔ یعنی روزہ رکھنا یہ نہیں مطلب ہے کہ بس کھانا پینا چھوڑ دیا، زبان سے جھوٹ بول رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، کسی کو تکلیف دے رہے ہیں، گالی دے رہے ہیں، نہیں۔ کیا پیغمبر فرما رہے ہیں؟ وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ وَغُضُّوا عَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ أَبْصَارَكُمْ، اور بند کرو اپنی آنکھوں کو، یعنی نہ دیکھو ان چیزوں کو، لا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ، جس کو دیکھنے کے لیے اللہ نے منع کیا ہے، یعنی جن چیزوں کو دیکھنے کے لیے اللہ نے منع کیا ہے، جن کا دیکھنا حرام ہے، پیغمبر اس خطبے میں فرما رہے ہیں کہ اس سے بچو۔ وَأَمَّا لَا يَحِلُّ الْإِسْتِمَاعُ إِلَيْهِ أَسْمَاعَكُمْ، اور بچو اس چیز سے کہ جس کو سننے سے روکا گیا ہے، جسے گانا بجانا،
پیغمبر حکم دے رہے ہیں اس میں کہ اپنی نگاہوں کو بھی گناہ سے بچاؤ. یعنی روزے کا مطلب یہ نہیں ہے بس صرف جو ہے کھانا پینا چھوڑ دینا، نہیں، بلکہ کانوں کا روزہ کیا ہے کہ یہ بری باتیں گانا وغیرہ نہ سنیں. آنکھ کا روزہ کیا ہے کہ نامحرم کی طرف نہ دیکھے، گناہ نہ کرے آنکھ سے. اور زبان کا روزہ کیا ہے کہ غیبت نہ کرے، جھوٹ نہ بولے. وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِ النَّاسِ، جو یتیم ہے اس مہینے میں ان کا خاص خیال رکھو. اگر تم ایسا کرو گے تو پیغمبر فرما رہے ہیں یتحننوا علی ایتامکم، اگر تم دوسروں کے یتیموں کا خیال رکھو گے کل لوگ تمہارے یتیموں کا بھی خیال رکھیں گے. وتوبوا الی اللہ من ذنوبکم، اور اللہ سے توبہ کرو اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے. وَرَفَعُوا إِلَيْهِ أَيْدِيكُمْ بِالدُّعَاءِ، آخر میں پیغمبر یہ فرما رہے ہیں وَرَفَعُوا إِلَيْهِ أَيْدِيكُمْ بِالدُّعَاءِ، اس مہینے میں خاص تاکید ہے کہ اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، دعا مانگو. فی اوقات الصلاۃکم، ہر نماز کے بعد، جب نماز پڑھتے ہو، نماز سے پہلے، نماز کے بعد، اوقات صلاۃ میں دعا کرو. فَإِنَّهَا أَفْضَلُ السَّاعَاتِ، اس لیے کہ اوقات، نماز کے اوقات جو ہیں، اذان کا وقت جو ہے، نماز کا وقت جو ہے، افضل الساعات، یہ بہترین سب سے اچھے وقت ہے. ينظر اللہ عز وجل فيها بالرحمة الى عبادہ، خداوند عالم ان اوقات میں اپنے بندوں پر مرحمت اور رحمت کی نگاہ کرتا ہے. یجیبہم اذا ناجوہ، اگر اللہ کو بلائے گا کوئی تو اللہ اس کا جواب دیتا ہے. وَيَرْ بِهِمْ اِذَا نَادُوهُ، اور جب کوئی اس کو آواز دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے آواز پر لبیک کہتا ہے. وَيَعْطِيهِمْ اِذَا سَأَلُوهُ، اور عطا کرتا ہے جب اس سے سوال کیا جائے. وَيَسْتَجِبْ لَهُمْ اِذَا دَعَوْهُ، اور جب اس مہینے کی خاص عظمت یہ ہے کہ جب اس کو اللہ کو کوئی پکارتا ہے اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اس پیغمبر کا اس خطبہ جو کہ آپ نے ماہ مبارک شروع ہونے سے پہلے دیا، اس کے چند کلمات آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. انشاءاللہ اگلے خطبے میں، دوسرے خطبے میں پیش کروں گا. ہماری دعا ہے پروردگار محمد وآل محمد صدقے میں، شہداء معصومین علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق دے، اس ماہ مبارک عظیم ماہ سے زیادہ خیر و برکت ہم حاصل کر سکیں. پروردگار محمد وآل محمد صدقے میں ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن مجید اور ماہ مبارک رمضان کے روزے اور دوسری طاعت و عبادات اس مہینے میں بہتر انداز سے انجام دے سکیں. پروردگار اس مہینے میں جو کہ پیغمبر کے خطبے میں بھی ہم نے سنا کہ اللہ کے مہمان ہے، پروردگار مہمانی خدا کے لیے ہمارا سب سے بڑا ہدیہ و تحفہ یہ قرار دے کہ اس مہینے میں ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. پروردگار جو بھی پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. پروردگار جو طلاب و طالبات، بچے و بچیاں علم حاصل کر رہے ہیں ان کو روز بروز علمی روحانی ترقی و کامیابی عطا فرما. پروردگار ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. معبود آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العلی العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم، غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم، سبحان من سبقت رحمته على غضبه وبسط لیدیہ بالرحمہ، سبحان من لا يزداد الا جودا وکرما، نشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونشهد أن عليا أمير المؤمنين ووصي رسول الله وخليفته بلا فاصل. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين خاتم النبيين ابی القاسم محمد. اللہم صل وسلم وزد وبارک علی فاطمة الزہراء بنت رسول اللہ. اللہم صل وسلم علی قائد غر المحجلین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب. اللہم صل وسلم علی الحسن المجتبی وعلی الحسین الشہید بکربلا وعلی علی بن الحسین زین العابدین وعلی محمد بن علی باقر العلوم الاولین والآخرین وعلى جعفر بن محمد الصادق وعلى موسى بن جعفر الكاظم وعلى علي بن موسى الرضا وعلى محمد بن علي التقي وعلى علي بن محمد النقي وعلى حسن بن علي العسكري وعلى مولانا صاحب العصر والزمان هادم الكفر والفسوق والعصيان. اوصيكم عباد اللہ ونفسی بتقوى اللہ. اس جمعہ کے دوسرے خطبے میں بھی اپنے نفس کو اور تمام حضار محترم کے نفوس کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں. آج کی جو تاریخ ہے 9 اپریل بہت ہی عظیم تاریخ ہے. اس عظیم شہید کو یاد کرنے کی تاریخ ہے کہ جس نے اپنی قربانی دے کر کے آج جو اتباعات عالیات، جو روضے، جو حرم نجف اور کربلا ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں، محفوظ اگر ہیں تو اسی عظیم شخصیت کی قربانی کی دین ہے. آج کی تاریخ شہید صدر اور ان کی بہن شہیدہ آمنہ صدر جو بنت الہدیٰ کے نام سے مشہور ہے، ان دونوں بھائی اور بہنوں نے قربانی دے کر کے عراق کے جوانوں میں، عراق کے شیعوں میں وہ قوت عطا کیا ہے، وہ طاقت عطا کیا ہے کہ آج دنیا انگشت بدندہ ہے کہ ان کے پاس اتنی طاقت کہاں سے آ گئی. شہید صدر جو کہ عظیم مرجعیت کے ساتھ ساتھ کہ جب صدام ملعون نے عراق میں یہ حکم دیا کہ سب کو باس پارٹی میں شامل ہونا ہے جو وہاں کی باس پارٹی تھی، صدام کی پارٹی تھی، اس نے یہ حکم دیا کہ سب کو باس پارٹی میں ہی شامل ہونا ہے. اس وقت شہید صدر نے اس کی مخالفت کیا اور تمام مومنین کو، تمام شیعوں کو شہید صدر نے یہ حکم دیا کہ کوئی بھی باس پارٹی میں شامل نہ ہو. اور اس مرجع وقت کی اس ندا کا، اس آواز کا اتنا اثر ہوا کہ بہت سارے شیعوں نے صدام کی پارٹی میں جانے سے گریز کیا.
اور جب دشمن اپنی شکست پر شرمندہ ہوتا ہے تو اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا ہے، وہ زور اور زبردستی کی طاقت، ظلم و بربریت کا استعمال کرتا ہے۔ اور شہید صدر اور ان کی بہن آمنہ صدر بنت الہدیٰ جب اسی مہینے کی تقریباً 5 یا 6 تاریخ کو، وہ تاریخ ہے کہ جب شہید صدر کو صدام نے جیل میں بند کر دیا تھا، تو ان کی بہن بنت الہدیٰ جو کہ حزب الدعوت الاسلامیہ جو پارٹی شہید صدر نے بنائی تھی، اس میں عورتوں کا جو اس میں سربراہ تھی، سردار تھی، ہیڈ تھی عورتوں کے شعبے میں۔ لہذا شہیدہ بنت الہدیٰ نے نجف اشرف میں عوام کو دعوت دیا، ایک عظیم احتجاج، اتنا شدید احتجاج ہوا کہ صدام ملعون مجبور ہوا کہ شہید صدر کو رہا کرے، لیکن چونکہ ظالم کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا ہے، لہذا 5 یا 6 تاریخ کو آزاد ہوتے ہیں، اور 9 تاریخ کو شہیدہ بنت الہدیٰ اور شہید صدر کو آج کی 9 تاریخ کو ان کو قتل کر دیتا ہے صدام۔ یہ عظیم شخصیت وہ ہے علمی میدان میں، سیاسی میدان میں، کہ شہید صدر نے علمی خدمات بہت عظیم انجام دیے۔ بہت کم عمر میں انہوں نے ایک علم فلسفہ پہ کتاب لکھی، فلسفتنا، علم اقتصاد پہ، اکنومک پہ کتاب لکھی، اقتصادنا، اور علم اصول جو کہ اجتہاد میں ایک عظیم علم ہے۔ علم اجتہاد تک پہنچنے کے لیے شہید صدر نے جو کتاب لکھی، جس کو حلقات شہید صدر کے نام سے حوزات علمیہ میں پڑھایا جاتا ہے، یہ 3 جلد کی کتاب انہوں نے وہ عظیم لکھی ہے کہ بزرگ علماء کا یہ کہنا ہے کہ جو حلقات شہید صدر کو پڑھ لے تو پھر اس کو درس اجتہاد میں جانے کے لیے، درس خارج میں جانے کے لیے علم اصول کی کسی اور کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا شہید صدر نے یہ قربانی دے کر کے اس کا فائدہ جو ملا، ان کی شہادت کا نتیجہ یہ ملا کہ جب داعش نے عراق پہ قبضہ کر لیا، سیریا پہ قبضہ کر لیا، اور جس طاقت کو پوری دنیا یہ کہہ رہی تھی، دنیا کے بڑے بڑے ملک یہ کہہ رہے تھے، دنیا کو اپنے کو سپر پاور کہلانے والے یہ کہہ رہے تھے کہ اس داعش کو کوئی ہرا نہیں سکتا، ان کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، لیکن شہید صدر کی قربانی کا وہ نتیجہ، خون کا وہ اثر کہ عراق میں حزب اللہ نے اور سپاہ مہدی نے، جیش المہدی نے اور سپاہ بدر نے تمام مل کر کے داعش کو ختم کیا، نیست و نابود کیا، اور یہ دنیا کو بتا دیا کہ دنیا میں اگر سب سے بڑی طاقت ہے وہ تشیع کی طاقت ہے، یہ وہ طاقت ہے جو کہ اپنا امام، اپنا رہبر صرف معصوم کو مانتا ہے۔ لہذا ایمان کی وہ طاقت تھی جس کی وجہ سے عراق سے داعش کا خاتمہ ہوا۔ البتہ کچھ علاقوں میں کہیں کہیں پر دکھائی دیتے ہیں چھپے چھپے۔ ہماری دعا ہے کہ انشاءاللہ جلد از جلد بالکل تمام پوری طریقے سے داعش کا خاتمہ ہو جائے۔ اور دوسری اہم بات، جیسا کہ آپ لوگ متوجہ ہیں ہی کہ مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، اور مسجد کی تعمیر وہ چیز ہے، اتنا ثواب جاریہ، ایسا ثواب جاریہ ہے کہ اگر ایک اینٹ بھی کسی کی اس میں لگی ہے تو جب تک اس میں لوگ عبادت کر رہے ہیں مسجد کی تعمیر کا ثواب ملتا رہے گا۔ لہذا گزارش یہی ہے کہ میں بار بار تاکید کرتا ہوں کہ یہ نہیں دیکھیں کہ کتنا دے رہے ہیں، مسجد میں کتنا موضوع نہیں ہے، خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اگر مسجد میں کچھ بھی خرچ کرتے ہیں تو یہ عظیم ثواب جاریہ ہے۔ اور یہ نہیں سوچیں مثلاً اب کچھ لوگ ہیں، جوان ہیں، بچے ہیں جو کام کر سکتے ہیں، بدن کی طاقت ہے،
وہ البتہ ایک انتظام و نظم کے ساتھ ثواب کے لیے کام کر سکتے ہیں، خود کام اس میں آ کے کرنا یہ بھی کیا ہے، یہ بھی ثواب رکھتا ہے۔ مسجد کے لیے کچھ ایک بوری اٹھا کے ادھر پہنچا دیا، پانی لا کے پہنچا دیا، وہ جو بھی کام جیسا کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے۔ اور آج کل جو کہ میڈیا میں، سوشل میڈیا میں بہت چل رہا ہے کہ کون سرسوتی ہے نندا نے جو پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کیا ہے، غلط الفاظ استعمال کیے ہیں، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور مذمت کرتے رہیں گے۔ کسی کے اس طریقے سے بولنے کی وجہ سے نہ کوئی برا ہو جاتا ہے نہ کوئی اچھا ہو جاتا ہے۔ البتہ کسی بھی مذہب کو پہچاننا ہے اس کی غلطی ہے، اس نے اسلام کو پہچاننے کے لیے بجائے اس کے کہ جو اسلام کی کتابیں ہیں، جو پیغمبر کی سیرت ہے اس کو پڑھتا، اس نے اسلام کسی بھی مذہب کو پہچاننا ہے تو اس مذہب کی کتاب پڑھنی ہوگی۔ اگر کسی مذہب کو آپ کو پہچاننا ہے اور اس کتاب کے بجائے اس مذہب کے ماننے والوں کے ذریعے سے پہچاننے کی کوشش کریں گے تو ہمیشہ خطا پر نتیجہ نکلے گا۔ لہذا مذہب جو کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے پیش کیا ہے، آج امت مسلمہ کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ آج 2021 1442 ہجری چل رہا ہے، لیکن مسلمان آج بھی حقیقت اسلام سے دور ہیں۔ اگر در اہل بیت سے اسلام کو لیتے، اہل بیت نے جو اسلام پیش کیا ہے اس کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہوتا تو نہ تو کوئی سلمان رشدی ہوتا نہ تو سرسوتی ہوتا، لیکن امت مسلمہ کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اہل بیت کے دامن کو چھوڑ کر کے اسلام کی تاریخ بیان کرتے ہیں۔ خالد ابن ولید سے اگر اسلام بیان کریں گے تو اسلام بدنام ہوگا۔ اگر اسلام کو حجاج بن یوسف ثقفی، ظالم بادشاہ، اور اورنگزیب، کون بادشاہ، یہ بادشاہ وہ بادشاہ، بادشاہوں کے ذریعے سے اگر دین اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کرو گے تو پھر ذلیل ہونا پڑے گا۔ اگر اسلام کو پیش کرنا ہے ان کے ذریعے سے جن کو اللہ نے امام بنا کر کے بھیجا ہے تو پھر ساری کائنات میں دین اسلام کا پرچم بلند ہوگا۔ لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ آپ نے اہل بیت کو چھوڑ دیا اور تعریف کرنے میں لگے ہیں، کس کی کوشش کر رہے ہیں، امیر شام کی تعریف، جو مولا کائنات کے خلاف جنگ لڑنے آیا ہو اس کی تعریف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یزید کی تعریف کرنا چاہ رہے ہیں، صدام کی تعریف کرنا چاہ رہے ہیں۔ کم سے کم آج مسلمانوں کو اپنی عقل لگانی چاہیے، فکر کرنا چاہیے، تعصب کے چشمے کو اتار کر کے سنی شیعہ کے اختلاف کو ختم کر کے حق کو دیکھے، حق کیا ہے، حق کیا ہے۔ مثلا آج بھی اہل سنت کے پاس یہ پرابلم ہے کہ مثلا جنگ صفین میں مولا کائنات حق پہ تھے یا معاویہ حق پہ تھا، آج تک فیصلہ نہیں کر پائے۔ حق پہ ایک ہی ہوگا یہ تو ناممکن بات ہے۔ آپ کہیں یہ بھی حق پہ ہے وہ بھی حق پہ ہے، یزید کو بھی مانیں گے، حسین کو بھی مانیں گے، علی کو بھی مانیں گے، امیر شام کو بھی مانیں گے، یہ نہیں ہونے والا ہے۔ یہ کرو گے تو ذلیل ہوتے رہو گے۔ لہذا امت مسلمہ کو ہم یہ دعوت دیتے ہیں کہ تعصب کے چشمے کو اتار کر کے در اہل بیت سے وابستہ ہو جائے، اس لیے کہ یہ در وہ ہے کہ جس کے اماموں کو دشمن بھی ان کے اندر کوئی عیب، کوئی نقص نہیں نکال سکا۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ اور گزشتہ خطبے میں نے پیغمبر کا وہ خطبہ جو کہ ماہ مبارک رمضان شروع ہونے سے پہلے پیغمبر نے دیا تھا، چند کلمات آپ کی خدمت میں نے پیش کیا تھا۔ اس میں پیغمبر نے کہا کہ یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ اس میں تمہارا سونا بھی عبادت ہے، تمہارا سانس لینا بھی عبادت ہے۔ اب اسی میں آگے پڑھتے ہیں۔ پیغمبر نے کہا ایھا الناس
ان انفسکم مرہونہ باعمالکم ففلوها باستغفارکم ففکوها باستغفارکم ایھا الناس، اے لوگو، انفسکم مرہونۃ باعمالکم، تمہارے اعمال کی وجہ سے تمہارے نفس پر گناہ کا وزن ہے، ففکوها باستغفارکم، بس اس کو ختم کر دو، خالی کر دو، یہ گناہوں کے بوجھ کو اپنے بدن سے اتار دو۔ کیسے؟ باستغفارکم، اللہ سے استغفار کرتے ہوئے، کسی کے سامنے جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہو، تمہارا رب ہے، اس کے سامنے استغفار کرنا ہے۔ وَظُهُورُكُمْ ثَقِيلَةٌ مِّنْ أَوْزَارِكُمْ، اور تمہاری پیٹھیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے بوجھل ہو گئی ہیں، فَخَفَّفُوا عَنْهَا بِطُولِ سُجُودِكُمْ، اس کو، گناہ کے وزن کو کم کر دو زیادہ سجدہ کرنے کے ذریعے سے، اپنے اعمال کے ذریعے سے، زیادہ سجدہ کرنے کے ذریعے سے اپنے گناہوں کو کم کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَقْسَمَ بِعِزَّتِهِ، جان لو کہ خداوند عالم نے اپنے عزت و جلالت کی قسم کھائی ہے۔ کیا قسم کھائی ہے؟ اللہ يعذب المصلین والساجدین، کہ اللہ نماز پڑھنے والوں کو اور سجدہ کرنے والوں پر عذاب نہیں کرے گا، البتہ یہ نماز حقیقی نماز ہو، سجدہ حقیقی ہو۔ وَأَلَّا يَرَوَّعْكُهُمْ بِالنَّارِ يَوْمَ يَقُومُ لِلنَّاسِ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأَلَّا يُرَوَّعْهُمْ بِالنَّارِ، اور ان کو قیامت میں جبکہ گناہگاروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اللہ ان کو جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس وقت تمام لوگ بارگاہ پروردگار میں کھڑے ہوں گے، صف بصف اپنا حساب کتاب دینے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ ایھا الناس من فطر منکم صائما مؤمنا، پہلے حکم ہوا تھا اس مہینے میں غریبوں کی مدد کرنا، یتیموں کی مدد کرنے کے لیے، اب یہاں پر پیغمبر فرما رہے ہیں من فطر منکم صائما، کسی کو افطاری کھلانا ماہ مبارک رمضان میں، اس کا ثواب پیغمبر فرما رہے ہیں من فطر منکم صائما مؤمنا فی ھذا الشہر، اس مہینے میں اگر کوئی کسی ایک مومن کو بھی افطار کرائے، کان لہ بذلک عند اللہ اتق، خداوند عالم اس کا ثواب ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب دے گا، ایک مومن کو افطاری کھلانے کا ثواب اس مہینے میں ایک غلام آزاد کرنے کا۔ ومغفرۃ لما مضی من ذنوبہ، اور خداوند عالم اس کے گناہوں کو بھی معاف کرے گا۔ تو یہ عظمت ہے اس مہینے کی، ہمیں ابھی سے تیاری کرنا چاہیے، ماہ مبارک شروع ہونے والا ہے، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنا۔ قیل یا رسول اللہ، کسی نے کہا یا رسول اللہ فلیس کلنا یقدر علی ذلک، یا رسول اللہ ہم میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، کیسے کسی کو افطار کرائیں گے؟ کسی نے، صحابی نے کہا یا رسول اللہ فلیس کلنا، ہم میں سب لوگ ایسے نہیں ہیں یقدر علی ذلک کہ کسی کو افطار کرا سکے۔ فقال اتقوا النار، وہ آگ سے ڈرو، قیامت کی آگ سے ڈرو، ولو بشق تمرۃ، ایک کھجور کا ٹکڑا بھی اگر تم کھلا کر کے افطار کراتے ہو تو تمہیں یہ عظیم ثواب ملے گا۔ البتہ یہاں پر کھجور کا ٹکڑا جو پیغمبر نے بیان کی، چونکہ سب سے سستی چیز عرب میں کھانے کی چیزوں میں کھجور تھی، مراد یہ ہے۔ اتقوا النار ولو بشربۃ من ماء، اگر کچھ نہیں کر سکتے ہو تو روزے دار کو پانی پلا دو، افطار کے ٹائم اس کو پانی دے دو، یہ تب بھی تمہیں یہ ثواب مل جائے گا۔ اور بھی بہت سے پیغمبر، بہت طویل خطبہ ہے، چند کلمات میں پیش کر رہا ہوں، اس میں سے کچھ آگے کا۔ ومن اکثر فیہ من الصلاۃ علیہ، پیغمبر حکم دے رہے ہیں اس مہینے میں مجھ پر زیادہ سے زیادہ صلوات بھیجو۔
ثقل اللہ میزانہ یوم تخف الموازین، صلوات بھیجنے کا ثواب یہ ہوگا کہ خداوند عالم قیامت کے دن جس وقت ترازو ہلکا نظر آئے گا، صلوات کے ثواب کی وجہ سے اللہ ترازو کو وزن کر دے گا، وزن دار کر دے گا۔ جس وقت سب کے ثقل اللہ میزانہ، میزان اور ترازو کو اللہ وزنی کر دے گا اس دن، جبکہ میزان و ترازو ہلکے ہو جائیں گے اعمال کے۔ وَمَن تَلَا فِيهِ آیَةٌ، اور جو شخص اس ماہ مبارک رمضان میں تلاوت کرے ایک آیت کا من القرآن، كَانَ لَهُ أَجْرًا مِثْلُ أَجْرِ مَنْ خَتَمَ الْقُرْآنَ، اس کو اس کا ثواب ایسا ملے گا کہ جیسے ایک پورے قرآن پڑھنے کا ثواب۔ آفر ہے ماہ مبارک رمضان، ایک آیت پڑھنے کا ثواب، ایک پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ پیغمبر فرما رہے ہیں، اب اس خطبے کے درمیان مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھے اور عرض کیا، فقلت یا رسول اللہ ما افضل الاعمال فی هذا الشہر، مولا کائنات نے پوچھا یا رسول اللہ اس مہینے میں جس کی آپ نے فضیلت بیان کی، جس کی آپ نے تعریف بیان کی، جس کی آپ نے عظمت بیان کیا، اس مہینے میں سب سے زیادہ افضل عمل کیا ہے، سب سے افضل کیا ہے؟ فقال یا ابا الحسن، اے ابا الحسن، الورع عن محارم اللہ، اس مہینے میں سب سے افضل عمل یہ ہے کہ محارم اللہ، یعنی جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس سے بچے۔ سب سے افضل عمل ماہ مبارک رمضان میں کیا ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان سے اپنے کو بچائے رکھے، مثلا جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، نامحرم کی طرف نگاہ کرنا اور دھوکہ دھڑی، اس طرح کی چیزوں سے بچنا، جو چیزیں اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان سے بچنا۔ اب اس خطبے کو دیتے ہوئے پیغمبر ثم بکا، مولا کائنات فرماتے ہیں ثم بکا، رسول اللہ خطبہ دیتے دیتے گریہ کرنے لگے، رونے لگے۔ فقلت یا رسول اللہ ما یبکی کا، یا رسول اللہ آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فقال یا علی، پیغمبر نے فرمایا اے علی، لما یستحل منک فی هذا الشہر کأنی بکا وانت تصلی لربک، اے علی یہ مہینہ وہ ہوگا لما یستحل منک فی هذا الشہر، اس مہینے میں تم پر ضربت لگائی جائے گی، تم کو شہید کیا جائے گا۔ کأنی بکا، اور یہ ایسا ہے جیسے میں اس منظر کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ وَأَنْتَ تُصَلِّي لِرَبِّكَ، کب ضربت لگائی جائے گی؟ پیغمبر نے پیشین گوئی کی مولا علی کے سامنے اسی خطبے میں۔ وَأَنْتَ تُصَلِّي لِرَبِّكَ، اس حالت میں کہ آپ اپنے اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھتے ہوں گے۔ وَقَدْ أَنْبَعَثَ الشَّقِيُّ الْأَوَّلِينَ شقیق آخر ناقت ثمود، کہ ایک شقی انسان اس کو معین کرے گا، اس کو لالچ دے گا اور تمہارے سر پر ضربت لگانے کا حکم دے گا۔ اولین شقی، شقی کو آخر ناقت ثمود، ایسا شقی کہ قوم ثمود کا جو ناقہ تھا، جس کو بے گناہ جانور تھا، جو کہ بہت ہی محترم جانور تھا قوم ثمود کے درمیان، اس کو قتل کر دیا تھا۔ فَضَرْبَكَ ضَرْبَةً عَلَىٰ قَرَنِكَ، اے علی آپ کے گردن پر ایک ضرب لگائے گا۔ فَخَذَبَ مِنْهَا لَحْيَتَكَ، اور اس کے ضربت کی وجہ سے خون جاری ہوگا اور آپ کی ریش مبارک اس خون